عمران خان اپنی حکومت بننے کے بعد بار بار کہتے رہے کہ پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو کاپی کرنے میں لگی ہے، جس سے ملک میں فحاشی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ ترکی کے ڈرامے ارطغرل غازی کی طرز پر ڈرامے بننے چاہیے، لیکن اس پر 3 سالوں میں کوئی کام نہیں ہو سکا۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے عمران خان کے ویژن کے مطابق مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور بر صغیر کے مشہور شاعر مرزا غالب کی زندگی پر ڈرامہ سیریز بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان اور ازبکستان مشترکہ طور پر یہ سیریز بنائیں گے۔ ظہیر الدین بابر مغل سلطنت کے بانی ہیں، جن کی بر صغیر پر بادشاہت کا آغاز 1483 میں ہوا تھا، اور اس سے قبل پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ڈرامہ سیریز بنانے کا اعلان بھی کیا تھا، اور اسی ضمن میں دونوں ممالک کے پروڈکشن ہاؤسز مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ اس حوالے سے ایک معاہدے کی تصاویر بھی میڈیا پر نشر کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، صلاح الدین ایوبی فاتح قبلہ اول ہیں، جن کے نام سے آج بھی یورپ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے عظیم رہنما اور جنگجو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ حکومتی فیصلوں کو پاکستانی اداکار کیسے دیکھتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایکٹر فیصل قریشی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فیصل، پاکستان کے ڈراموں کو لے کر بہت سے اداکاروں کو شکوہ تھا کہ اب پاکستان نے خود دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر تاریخی شخصیات پر بڑے ڈرامے بنانے کا اعلان کیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ السلام علیکم جی، میرے خیال سے ریسنٹلی اس طرح کی چیزیں ہم نے سنی کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اپنا پورٹل بھی لانچ کر رہے ہیں، جو وہ لانچ آلموسٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس طرح کی پروڈکشنز ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے جی۔ جو ہماری تھوڑی سی ایک سمجھ لیں گے ناراضگی ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ آپ کوئی بھی چیز اگر چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہو تو مطلب زیادہ پھلے پھولے اور انڈسٹری، تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو لوکلی پروڈیوس کریں، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور بالکل یہ ہونا چاہیے، اور ویری تھینکفل ٹو ہم، آئی مسٹ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصل، واٹ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی کو پروڈکشنز میں لینگویج کا ایشو آئے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ایشو ہے؟ دیکھیے جی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ آج سے بہت سال پہلے ملیشیا کے ساتھ ہم نے کو پروڈکشنز کی ہیں، ٹرکی کے ساتھ بہت ساری ہماری کو پروڈکشنز ہوئی ہوئی ہیں، منیلا کے ساتھ ہماری بہت ساری کو پروڈکشنز ہوئی ہوئی ہیں، اور ہوتا یہ تھا کہ جو ایکٹرز ہیں اوبویسلی وہ آپس میں جب ان کی ریپو ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بیکاز بیچ میں کوئی ایک راستہ نکال لیا جاتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آج اسپینش ایک سیریز ہے جس نے دنیا بھر میں بہت بڑا نام کمایا، اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے بیکاز وہ ڈب ہے، یا ہم سب نے، پورے پاکستان نے ارطغرل جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ ڈب ہو کے چونکہ ہمیں ملا تو ہم سب نے پورے پاکستان۔ ٹھیک ہے فیصل، ہمیں یاسر نے بھی جوائن کیا ہے۔ یاسر حسین سے پوچھتے ہیں کہ یاسر، آپ بتائیے گا کہ بالآخر پاکستان نے اب ارطغرل طرز کے ڈرامے بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے اس انیشیٹو کو؟ سما ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ جب بھی پاکستان کسی بھی طرح کولیبریٹ کرنے لگتا ہے کسی سے، تو سما ٹی وی مجھ سے ضرور اجازت لیتے ہیں۔ میں نے ابھی یہ سنا کہ پاکستان کوئی کولیبریشن کر رہا ہے، اور غالب پر اور بابر پر ایک ٹی وی ڈرامہ بن رہا ہے یا سیریز بن رہی ہے، تو میرے خیال میں کولیبریشن کبھی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ کولیبریشن برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ ہمارے آرٹسٹ بھی اس میں ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، ہمارے ٹیکنیشینز بھی ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، شاید ہماری بھی انویسٹمنٹ ہو، ان کی بھی انویسٹمنٹ ہو، تو آئی تھنک برابری کے لیول پہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت اچھے اچھے فنکار اور ٹیکنیشینز اس میں کام کریں گے، اور باہر والوں سے ہمیں اور ان لوگوں کو ہم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں تو ہمیشہ سے کولیبریشنز کے حق میں ہوں، اور پاکستان ٹرکی کے ساتھ مل کے بھی ایک سیریز بنا رہا ہے جو عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید صاحب کر رہے ہیں، جس میں وہ بھی بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ اسی طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور برابری کی سطح پہ کرنا چاہیے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہے کہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے، اور آگے بھی اسی طرح کے کام ہوتے رہیں۔
چلے یاسر، ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، ابھی کافی کام کرنا باقی ہے ان ڈراموں کے لیے، لیکن اگر آپ کو آفر ہوتی ہے تو آپ کام کریں گے؟ بالکل جی، اگر مجھے کاسٹ کیا جائے گا تو آئی ایم این ایکٹر، میں ضرور کام کروں گا، اور کوئی بھی صحیح۔ ایکٹر آئی تھنک انکار نہیں کرے گا۔ جو کہانیاں ہیں یہ کوئی گھریلو کہانی تو ہے نہیں، یہ ساری ایسی کہانیاں ہیں جو بڑے اسکیل پہ ہی بنائی جا سکتی ہیں، اور ایسے بڑے اسکیل کے پروجیکٹ کا کوئی بھی پارٹ بننا چاہے گا، میں کیا کوئی بھی کرنا چاہے گا۔ باقی جس کانٹیکس میں آپ اس بات کو پوچھ رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کبھی منع نہیں کیا تھا کام کرنے کا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ برابری کی سطح پہ کام کیا جائے، یہاں سے 1 اداکار اور وہاں سے 40 اداکار نہ لیے جائیں، 20 اداکار یہاں سے اور 20 وہاں سے لیے جائیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ چلیں جی۔